أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين صدق اللہ. سن 7 ہجری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ گزشتہ برس کے عمرہ کی قضا کی نیت سے مکۃ المکرمہ کی جانب رواں دواں تھے. ایسے میں ایک سوال تو ذہنوں میں یہ تھا کہ اگر اس سال بھی گزشتہ سال کی طرح عمرہ نہ کرنے دیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ گزشتہ 2 آیات میں اس کا جواب دیا گیا. دوسرا سوال یہ ذہنوں میں آیا کہ یہ تو ذیقعدہ کا مہینہ ہے. یاد رہے کہ ذیقعدہ ان 4 محترم مہینوں میں سے ہے جن کا لحاظ زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا، اور ان مہینوں میں عرب کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز نہیں سمجھا جاتا. یہ محترم مہینے امن کے مہینے تھے. سوال یہ ذہنوں میں آیا کہ ذیقعدہ کا مہینہ بھی تو ہے، اگر مزاحمت ہوتی ہے اور ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا جاتا تو اس مہینے کا کیا بنے گا؟ اس سے جڑی حرمت کا کیا بنے گا؟ اس آیت شریفہ کے ذریعے ذہنوں میں اٹھنے والے اس سوال کا جواب دے دیا گیا. فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے. مطلب گزشتہ برس جب تمہیں عمرے سے روک دیا گیا وہ بھی تو یہی ذیقعدہ کا مہینہ تھا. انہوں نے اس حرمت والے مہینے کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا اور تمہارے احرام کا لحاظ بھی نہیں رکھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کو ایسے ہی واپس کر دیا تو انہیں بھی اس حرمت والے مہینے کے بدلے میں ویسا ہی مہینہ دو. مطلب انہوں نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا اور عمرہ سے روک دیا، لہذا انہیں بھی اب حرمت والے مہینے کی آڑ لینے کا موقع نہ دو. لہذا مزاحمت کریں تو کچل ڈالو. والحرمات قصاص، حرمتیں حرمت کے بدلے میں ہوتی ہیں. جب انہیں کسی چیز کا مان نہیں، کسی چیز کا لحاظ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے واپس کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اصحاب ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہے، اتنے اہتمام سے مدینہ طیبہ سے عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اور انہوں نے زور زبردستی سے واپس کر دیا. انہیں حرمت کا لحاظ نہیں تو یہ حرمت کی آڑ میں محفوظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس حرمت سے یہ نفع کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ لہذا نہ تو زمین حرم کا لحاظ رکھو اگر رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور نہ پھر اس محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھو. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. اگر وہ تمہارے ساتھ حد سے تجاوز کرے اور زیادتی سے پیش آئیں اور زبردستی تمہیں عمرہ نہ کرنے دیں تو پھر جیسی تم پر زیادتی ہو ویسی ان پر بھی زیادتی کرو، ایسے کو تیسا. ایک سال ان کے ساتھ حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، مسلمان خاموشی سے
احرام کھول کر بغیر عمرہ کے واپس چلے گئے، اب ہمیشہ ایسے تو نہیں رہے گا۔ یہ زمین حرم اور یہ کعبۃ اللہ بنا ہی مسلمانوں کے سجدوں کے لیے ہے، لہذا اب یہ جیسا کریں گے ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو۔ البتہ نصیحت یہ کی جاتی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مطلب ہتھیار اٹھا کر بسا اوقات جوش و جذبہ میں اعتدال ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لشکر جب لڑائی بڑائی میں خون گرم ہوتا ہے تو پھر ہر ایک کو رونتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، مسلمان لڑنے کے لیے بھی نکلا ہو اور جتنے جوش و جذبہ میں بھی ہو، وہ سینے میں موجود دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود پاتا ہے، لہذا دشمن سے دشمنی کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ میری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ بدلہ لیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ میری طرف سے کسی سے زیادتی نہ ہو جائے۔ اور کیا خوبصورت اصول بیان فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات سمجھ لو، لکھی ہوئی بات ہے، پکی بات ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن دنوں میں اللہ کا ڈر پنپتا ہے اور وہ اللہ کے حکموں کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، جن دلوں میں اللہ کی ذات آباد ہوتی ہے، اللہ کی معیت، نصرت، مدد بھی انہی لوگوں کے ساتھ آتی ہے۔ ظالم چاہے وقتی طور پر جتنا مرضی ہوشیار چلاک بنے اور نعرے لگاتا ہوا آئے اور اس کا جوش و جنون اور شور ہو، ظالم ظالم ہی ہوتا ہے، اس کا ظلم چند دنوں کا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہیں، اور چاہے وہ غریب مسکین ہی کیوں نہیں، اور چاہے وہ لڑنے کے قابل ہی کیوں نہیں، دل میں اللہ کا ڈر ہے تو اللہ اس کے ساتھ کھڑے، اور جس کے ساتھ پھر اللہ کھڑے ہو جائے اور اللہ کی طاقت جس کے ہمراہ ہو، اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ وقتی طور پر ہی صحیح، اور زخم بھی کھائے اور چاہے جان سے بھی چلا جائے، اللہ کی معیت جسے نصیب ہو جائے ذکر اسی کا ہی رہتا ہے۔ یزید جیسے ہزاروں پیدا ہوئے اور ہزاروں پیدا ہوں گے جن کے پاس لشکر، طاقت، سب کچھ موجود، لیکن اللہ کی معیت کس کے ساتھ ہے؟ مظلوم کے ساتھ۔ جس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اللہ کا ڈر، اللہ کی ذات آباد ہے، اللہ کا ساتھ انہیں نصیب ہوا۔ آج تذکرے ان کے ہیں، عزتیں ان کی ہیں، شان و شوکت ان کی ہے۔ اللہ سمجھ لیں، عمل کی تو